اب ایسے پہلے تو یہ مذاکرات کا شروع ہونا بذات خود ایک خوش آئند بات ہے۔ اندلیب شادانی کا شعر ہے کہ دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے پھر بھی آئے تو، دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے پھر بھی آئے تو، دل نے آس کا ساتھ نہ چھوڑا، گرچہ ہم گھبرائے تو۔ اعجاز بھی تو بڑا رومانٹک ماحول بنا دیا آپ نے مذاکرات کا۔ بہت گھبراہٹ تھی، پتہ نہیں یہ ہو بھی پائے گا نہیں ہو پائے گا۔ مذاکرات کی میز پر جب دونوں فریق بیٹھ گئے ہیں تو اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ مذاکرات ہی سے مسائل کا حل ممکن ہے۔ جو حکومت جس دباؤ کا شکار ہے وہ مانے نہ مانے کہ اس کے مینڈیٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے بیرون ملک سے جو ہے دباؤ آ رہا ہے، معیشت کے معاملات، سیاسی استحکام کے معاملات چل رہے ہیں، اور اپوزیشن ظاہر مقدمات بھگتتے تھکی نہ ہو، تنگ تو آ چکی ہوگی نا۔ تو دونوں کو یہی راستہ بہتر نظر آیا، یہی راستہ بہتر نظر آنا چاہیے تھا، لیکن چلو شکر ہے اب آغاز ہو گیا ہے۔ اچھا، ماضی میں مذاکرات جب بھی سیاستدانوں کے درمیان ہوئے، وہ اگر سرے نہیں چڑھے تو سیاستدانوں کو تمام کو نقصان اٹھانا پڑا، خواہ وہ حکومت میں تھے خواہ وہ اپوزیشن میں تھے۔ اس کی دو مثالیں تو ہمارے سامنے ہیں، 77 کے مذاکرات، طوالت اختیار کر لے ماشاء اللہ۔ یہ اکتوبر 99 میں جو مذاکرات چل رہے تھے، مطالبات ہو رہے تھے، بالآخر وہ مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھے، مذاکرات شروع نہیں ہوئے، مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کے جو مسائل ہیں، اس میں عدم استحکام بنیادی مسئلہ ہے، کوئی مانے نہ مانے، اور عدم استحکام سے جڑے ہوئے باقی مسائل ہیں، اور اس لیے حکومت اپوزیشن دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو ختم کریں اور مذاکرات کے ذریعے کریں۔ جو اپوزیشن کا اور تحریک انصاف کا نقطہ نظر تھا کہ جی ہم تو ان سے مذاکرات ہی نہیں کریں گے، اب وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ وہ کہتے تھے کہ مذاکرات کریں، ہم کسی اور سے مذاکرات کریں، بااختیار لوگوں سے۔ وہ اب پیچھے ہٹے ہیں تو ایک قدم حکومت کو بھی پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اب اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ چونکہ آپ اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی غلط نقطہ نظر کی وجہ سے اڑے ہوئے تھے، تو اب ہم نے آپ کو پسپا کر دیا ہے اور اب آپ کی ہم کوئی بات نہیں مانیں گے، یہ خوشائند ہے 26 نومبر کے بعد بھی، تو یہ بالکل صحیح ہے، مناسب نہیں ہوگا۔ اب بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں اس میں جو 4 مطالبات ہیں، مینڈیٹ کی واپسی اور دوسرا 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی جو ہے، یہ تو بروزن بیت ہے جس طرح ہوتا ہے۔ اصل مطالبہ ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا، اور 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملات پر جوڈیشل کمیشن کا۔ اگر حکومت ٹی او آر طے کر کے جوڈیشل کمیشن بنا دیتی ہے، میں اس میں مثال دوں گا 2014 کی 15 میں، والی بات وہ جب ہوئی تھی تو اس فیصلے کے بعد خان صاحب بھی چپ کر کے بیٹھ گئے تھے، انہوں نے مان لیا تھا، اور اس سے حکومت کو فائدہ ہوا تھا۔ اگر بعد میں وہ پاناما نہ آ جاتا تو یہ معاملات سیٹل ہو گئے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب بھی یہ کمیشن بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، 3 نہ سی 5 لوگوں کا کمیشن بنا لیا جائے۔ اور سیاسی قیدیوں کی رہائی تو یہ تو ویسے ہی بنیادی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ نے ماحول کو سازگار کرنا ہے، اور وہ عدالتوں کے تھرو ہوں، یہ نہیں کہ حکومت پر کہا جائے کہ حکومت یہ وہ کرے، عدالتیں مثال کے طور پر ایک ضمانت ہوتی ہے، اس پر دوسرا کیس ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس عدالتی فیصلے کو نہیں مان رہے، یا تو کوئی پہلے سے ہو نا، آپ نیا کیس جب بناتے ہیں، ایف آئی آر نہیں درج کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رہا نہیں کرنا چاہتے۔ صحیح، بالکل یہ رویہ اگر حکومت ترک کر دے تو عدالتیں رہا کر دیں گی، جو نہیں ہو پاتا وہ عدالتوں پر ہے، وہ جا کے عدالتوں سے اپنی بریت حاصل کریں۔ ارشاد رانا صاحب سے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، یہ جو معروضات ہیں ساری آج کے دن کی پروسیڈنگز کے، وہ اگر ہم دیکھیں، حکومت کے بندے بھی پورے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب وہاں موجود تھے،
پی ٹی آئی نے بظاہر اپنی توجیہات تو دی ہیں، لیکن یہ آپٹکس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لوگوں کو یا پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سے اختلافات ہیں، بہت سے لوگ ایک دوسرے کو شکوک و شبہات سے دیکھتے ہیں کہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں، کمیٹی بنا گئی، بندے کمیٹی کے آدھے آئے نہیں، آدھے وہاں پہنچ گئے ہیں، یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ کمیٹی از خود تو نہیں بنی نا، یا لوگوں نے خود تو نہیں اعلان کر دیا، یہ کمیٹی بنائی ہے ان کے چیئرمین نے، عمران خان بانی چیئرمین نے. تو یہ تو آپ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی عمران خان نے ہم سے پوچھے بغیر یا ہماری مرضی کے بغیر ڈال دیا، ہم تو اس سے اختلاف کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی نہیں کمیٹی پہ اختلاف نہیں، لیکن کمیٹی کے لوگوں کے نہ آنا. نہیں وہ تو اس کی وجہ بتا دی نا گوہر علی خان نے. ہمیں اعتماد کرنا چاہیے کہ اگر حامد خان صاحب بنگلہ دیش میں ہیں تو وہ تو نہیں پہنچ سکتے. اگر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کوئی قوم ایجنسی کے حوالے سے میٹنگ کر رہے ہیں تو وہ پوسٹ پون نہیں کر سکتے. عمر ایوب صاحب کو مقدمہ میں پھنسایا ہوا ہے، وہ اگر ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ضمانت کی درخواست ہے، اس پہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے، تو وہ کیسے پہنچیں گے؟ صحیح ہے. تو وہ اس پہ تو ہمیں میرا خیال ہے کوئی لگتا نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے یا کرنا ہے. بیسک دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ آج کی جو میٹنگ ہوئی اس کے حوالے سے جو اعلامیہ جاری ہوا اس سے اختلاف نہ گوہر علی خان نے کیا، نہ ظاہر سرکاری کمیٹی تو نہیں کرنا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ دونوں طرف سے اظہار اطمینان ہوا ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے اور مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق رائے ہوا ہے، اور ایک تاریخ بھی طے ہوگی. یہ دو ویسے وہ آپ نے ڈرافٹ دیکھا ہے؟ وہ کیا عرفان صدیقی صاحب نے تحریر کی ہے، لکھائی ان کی تھی؟ میں نے وہ پڑھا ہے، میں نے دیکھا. وہ ایک کاغذ بھی عرفان صدیقی صاحب ہی ہوں گے، وہ ظاہر ہے ان کو دونوں نے کہا ہوگا کہ جی آپ ہی تیار کریں. اس کمیٹی میں سب سے اچھے لکھنے والے. نہیں آپ تو ان کی لکھائی سے بھی واقف ہیں. ہاں بالکل، بڑا خوش خط ہے، بڑا خوش خط لکھا ہوا ہے، بڑا خوش خط لکھا ہوا ہے. وہ بڑے خوش خط ہیں بہت. وہ اس دور کے ہیں نا جب تختی لکھی جاتی تھی، لکھائی جاتی تھی. اچھا یہ دلچسپ بات ہے، ان کے جو بھائی ہیں نا ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب، وہ بھی ان کی طرح ایک تو اچھی اردو لکھتے ہیں اور خوش خط ہیں. ایک خاص گفتگو کے اندر بھی ایک خاص قسم کا ان کا ایک ہوتا ہے گرفت، جس طرح ہوتی ہے الفاظ پر گرفت ہوتی ہے، خاص اسلوب میں کرتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے انہوں نے ہوگا، لیکن جس نے بھی کیا ہو دونوں فریق جو ہیں ان کے اتفاق سے یہ ہوا ہوگا. نہیں اعلامیہ کی جو مٹھاس ہے میں اس کی بات کر رہا تھا کہ اتنے مدتوں بعد یہ مٹھاس نہیں، اگر وہ اجلاس میں مٹھاس ہوگی تو اعلامیہ میں آئے گی نا. وہاں اگر کوئی تلخی ہوئی ہوتی تو پھر اعلامیہ اس طرح کا نہ آتا. حامد رضا صاحب نے جو بات کی ہے، حامد رضا صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے حکومت سے بات کرنی ہے. اب حکومت نے آگے اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لینا ہے نہیں لینا ہے، یہ حکومت کا ہیڈک ہے. کیا پی ٹی آئی اس تاثر کو زائل کر رہی ہے کہ جو حکومت کہتی تھی کہ یہ مذاکرات کے ذریعے این آر او مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے این آر او کون سا ہے؟ پہلی بات میرا جو سوال ہے ارشاد صاحب، سوال یہ ہے اس وقت ہوتے دیکھیں این آر او جو تھا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب جو تھے وہ کنوکٹڈ تھے، ملک سے باہر تھے. این آر او یہ دیا گیا تھا کہ آپ کے کیس واپس ہو جائیں گے اور آپ ملک میں واپس آ سکیں گے. اس وقت تو وہ تو 400-500 لوگ اس میں تھے نا جو این آر او تھا. نہیں انہی کے لوگ تھے نا. مثلا میرا یہ سوال